السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، دور جدید کے ساتھ ساتھ مانگنے والوں کے طریقے بھی جدید ہو چکے ہیں، تو آپ کو آگاہ کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو آپ دھوکے کا شکار ہو جائیں۔ اب یہ پتہ نہیں یہ جس کی تصویر میں نے لگائی ہے یہ خود ہے یا نہیں ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ یہ میری اپنی تصویر ہے اور یہ اس کا نمبر ہے واٹس ایپ کا۔ اس کا طریقہ واردات یا لوگوں سے پیسے بٹورنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ایک نوجوان کی تصویر سینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں بتاتا ہوں وہ تصویر کون سی ہے۔ یہ دیکھیں جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں بچے کی تصویر، یہ تصویر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میرا یہ ہے فلاں ہے اور یہ بیمار ہے اور میری شادی ہو چکی ہے، میرے بزرگ ماں باپ ہیں، میری 2 بہنیں جو ہے وہ دین کا علم حاصل کر رہی ہیں اور ان کی شادی بھی کرنی ہے اور قرض بھی ہے، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، تو آپ مجھے نیک لگے ہیں، آپ مجھے اچھے لگے ہیں، بڑی مشکل سے میں نے آپ کو جو ہے وہ میسج کر دیا ہے، بڑی پریشانی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو میسج کر دیا ہے، تو آپ جتنی ہو سکے میری مدد کر دیں اور یہ میرا میسج کسی کو آگے سینڈ نہ کیجیے گا، میں شرمندہ ہوں، میں سید ہوں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں۔ یعنی اب دیکھیں اس کا طریقہ واردات اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وائس میں بھیجتا ہوں، پہلے آپ اس کی وائس سماعت فرما لیں۔ جی حضور، بہت مہربانی، شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ جی گروپ میں ماشاءاللہ آپ کو دیکھا ہے، بس میرا دل تو نہیں مان رہا تھا، پھر بھی آپ کو دیکھ کے نورانی چہرہ تھا، میں نے کہا میں حافظ صاحب سے کچھ عرض کرتا ہوں، کیا پتہ میرے اللہ پاک کو یہی منظور ہونا تھا۔ محترم حضور کہتے ہوئے تو مجھے شرم آ رہی ہے، پھر بھی ماشاءاللہ آپ کا چہرہ دیکھ کے میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے کچھ عرض کروں۔ جی محترم، میرا نام سید قاری سبحان علی شاہ، ضلع مظفر گڑھ، شہر علی پور سے ہوں۔ ماشاءاللہ 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، حفظ کیا ہے مکمل سید حامد کاظمی صاحب کے مدرسہ مولد کا ملتان سے۔ بس 2 میری بہنیں بھی ہیں، ماشاءاللہ وہ عالم ہیں، بچوں کو گھر میں پڑھاتی ہیں۔ اکیلا ہوں، 2 بہنیں، امی جی ہیں، مسز ہے، 1 بیٹا ہے۔ حضور 1 ماہ ہو گیا میرا بیٹا ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں، تو میں مغرب سے سوچ رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں، شرم بھی آ رہی تھی، کچھ ٹائم بھی ایسا چل رہا تھا، کیا پتہ اللہ پاک کو یہی منظور ہونا تھا، نیک دن ہے، امتحان کا دن ہے۔ حضور میرے بچے پر آپریشن کا خرچہ ہے کوئی 60 سے 70 ہزار روپیہ۔ پہلے بھی میں بہت کچھ لگا چکا ہوں، جتنی سرمایہ تھا میرے پاس سب کچھ لگا چکا ہوں۔ حضور پہلی بات تو ہے ماشاءاللہ آپ کی باتیں سن کے آپ اللہ پاک کے نیک انسان ہیں، اس لیے آپ کو گھر کا حال بتا رہا ہوں۔ حضور جو میری 2 بہنیں ماشاءاللہ میں نے ان کا رشتہ بھی کرنا ہے، اور اپنوں میں ہم نے رشتہ نہیں دیا، بوا جی کی زمین میں بیٹھے تھے، انہوں نے اٹھا دیا تھا ہم نے، اور ہم 3 سال ہو گئے کرائے پر بیٹھے ہیں۔ بس اللہ پاک کے آسرے پر فیملی میں کسی کے ساتھ بول چول نہیں ہے ان رشتوں کی وجہ کر کے، بس یہ ہے کہ آخرت میں اپنے پیارا نانا حضور کے قدموں میں گروں گا، آپ کی بخشش کی گواہی دوں گا کہ انہوں نے سداد کا ساتھ دیا تھا۔ محترم نیک دن ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے امتحان کو بھی سلامت رکھے۔ حضور میں اندر جا کے بچے کی ابھی آپ کو ویڈیو یا پکچر بنا کے بھیجتا ہوں، اپنے تک رکھیے گا، یہ ویسے کیا مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، مشکل کے بعد آسانی ہے، بس اللہ پاک اپنے پیاروں کا امتحان لیتا ہے۔ حضور میری امی جی سے بھی بات کریں، استاد کی ماں ہے، آپ ان سے بھی دعائیں لیں، ہم ہاسٹل میں بہت پریشان ہیں، ہمارے پاس جو بھی سرمایہ تھا سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ حضور آج کل بلکہ موبائل سیل کرنے گیا ہوں تو ہمارے پاس کھانے تک بھی پریشانی تھی، کسی نے ڈبے کے بغیر، میرا کمزور سا موبائل ہے، کسی نے لیا۔ محترم اللہ پاک آپ کا دیا ہوا قبول عطا فرمائے۔ حضور اب یہ تو تھی اس کی پہلی وائس، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی نرم دل آدمی ہو یا جو دھوکے کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے پھر مزید دوسری دلیل کے لیے یہ اس نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہیں، شاید کسی لڑکی کی آواز خود بنا کے کی ہوئی ہے یا پھر کسی لڑکی سے اس طرح کی وائس جو ہے وہ ریکارڈنگ کروائی ہوئی ہیں،
وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں، وہ بھی پہلے آپ سماعت فرما لیں۔ جی حضور، بس میرے بچے کے لیے دعا بھی کر دیجیے گا، اپنا بچہ سمجھ کر میری ہیلپ کر دیجیے گا۔ ہم بہت پریشان ہیں حضور، اکیلا بیٹھ کے روتا ہوں، اللہ کی سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ بچوں کے بھوکے چہرے دیکھتا ہوں تو دل روتا ہے، پھر بیٹے کی حالت دیکھتا ہوں، اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ اپنا کوئی پیارا وسیلہ بھیج جو میرے بچے کا آپریشن کروا سکے۔ حضور 60 سے 65,000 روپے قرض بھی لے چکا ہوں، گھر کی خرید تھی وہ بھی بیچ کے لگا چکا ہوں، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں بن رہا۔ حضور اس نیک دن کے صدقے اللہ پاک آپ کو بہت دے گا، ایک سید کی آپ ہیلپ کریں گے حضور۔ یہ تو تھے اس کے اپنے میسج، لیکن یہ اس نے میرے ایک طالبہ کو بھی میسج کیے ہیں اور گروپ میں جتنے بھی ہیں ان سب کو میسج کیے ہیں، اور یہی وائس اور یہی جو ہے وہ تصویریں ان کو بھیج رہا ہے۔ تو جن طالبہ کو میسج کیے ان میں سے ایک کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کو میسج کیے ہیں اور اپنی وائس شاید لڑکی کی آواز بنائیے یا کسی لڑکی سے وائس ریکارڈنگ کروا کے جو ہے وہ اسے سنائیے تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ ہماری جو ہے وہ تھوڑی مدد کر دے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ باجی میں ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کروں گی، ہم شاہ ہیں، سید ہے، باہر بھی نہیں جاتے، بس آپ باجی ہیں تو اس لیے میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، میرے بچے کے ٹیسٹ بھی ہونا ہے، پھر اگر ڈاکٹر کہتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو آپریشن بھی کریں گے۔ جی باجی اس وقت آواز کٹ رہی تھی، وہ میں کہہ رہی تھی ہمیں 2 ماہ ہو گئے ہیں، میرا بچہ ہاسپٹل میں ہے، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، جو سب کچھ بیچ کے اپنے بچے پہ لگا دیا ہے، قرض بھی ادھر سے ادھر لے کے اٹھا کے بچے پہ لگایا ہوا ہے، پھر اور بھی ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی بھی ادھر رہنا ہے، تو ہمارے پاس کچھ سرمایہ نہیں بچا جو آگے ہم اپنے بچے کی دوائی کی علاج کر سکیں۔ آپ سے کچھ ہو گیا تو آپ مہربانی کر دیں، ہم آپ شاہ ہیں، سید ہیں، ہم آپ کے لیے ساری زندگی دعا کریں گے۔ جی باجی، بس اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے ہمارے وسیلے کے لیے، اللہ پاک کی طرف سے کوئی پیغام ہونا تھا جو آپ کی طرف ہم نے دیا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی سرمایہ تھا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، میری بہنیں، میری مسز اس ٹائم بہت پریشان ہے، میرے بچے پر کم سے کم 60 سے 70,000 روپے آپریشن کا بتا رہے ہیں، ایک ہی ہمارا بچہ آنکھ کا تارا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آخرت میں ضرور اپنے نانا حضور کے قدموں میں گریں گے، آپ کی بخشش کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے سادات کا ساتھ دیا تھا۔ محترمہ آپ ایک اسلامی بہن ہے، ہر سانس میں آپ کے لیے دعا عطا فرمائیں گے جب تک سانس میں سانس ہے۔ میں نے ماشاءاللہ حفظ بھی کیا ہے، مصلی پڑھاتا ہوں، 11,500 تنخواہ ہے، اس سے میرا گھر چلتا ہے۔ آپ ہماری اسلامی بہن ہیں، آخرت تک ہماری بہنیں رہیں گی، میرے بچے آپ کے لیے دعا عطا فرمائیں گے۔ اب یہ آپ کو میں نے اس کی تصویر اور یہ نمبر میں نے اس وجہ سے یہاں پہ مینشن کیا ہے، یہاں پہ سامنے اسکرین پہ لگایا ہے تاکہ آپ لوگ اسے دیکھ لیں اور یہ نمبر بھی جان لیں کہ اگر آپ کو اس نمبر سے یا اس طرح کا کوئی میسج آتا ہے تو آپ ہوشیار رہیں۔ اس کو میں نے اس کا جھوٹ کیسے پکڑا؟ وہ ایسے کہ آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے میں ویرا شریف میں امامت کرتا تھا، تو اس وقت اس بندے کے اسی طرح کے میسج آئے تھے اور میں نے اپنے دوست حسنات سے بھی بات کی تھی اور ایک بندے کو اور کو میں نے یہ میسیجز کے بھیجے تھے، تو شاید انہیں یاد ہو، دوسرے جو دوست تھا اس کو میں نے بھیجے تھے، انہوں نے کہا یہ پھر دوبارہ مانگنے آ گئے، تو یہ کوئی اصل نہیں ہے بلکہ وہی ریکارڈنگ، وہی تصویریں، وہی ساری باتیں، تو یہ ایک دھوکہ ہے لوگوں سے پیسہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو اس وجہ سے بنائی ہے تاکہ آپ لوگ ہوشیار رہیں، اگر اس طرح کا کوئی منگتا آپ کے پاس آتا ہے تو ویسے ہی جو ہے وہ اس کی مدد نہ کرتے رہیں، کیونکہ کیا پتہ اب یہ آپ کے پیسے کہاں پہ استعمال کرتا ہے، جائز کام میں استعمال کرتا ہے، ناجائز کام میں استعمال کرتا ہے، اور ویسے ہی لوگ سیدوں کو بدنام کرنے کے لیے ان کا نام بھی لے رہا ہے اور وائس بھی شاید لڑکی بن کے خود ہی ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ تو مہربانی فرما کر ایسے لوگوں سے آپ خود بھی بچیں اور دوسرے لوگوں تک یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ اس کی زد میں آ کے کہیں اپنا پیسہ جو ہے وہ ضائع نہ کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔